بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2033 ہے اور آج سورۃ النجم کی 6 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 18 تا 23۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 6 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رأى من آیات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، لقد رآ اس نے دیکھی، من آیاتی بعض نشانیاں، ربہ اپنے رب کی، الکبریٰ بڑی، افرأیتم تم مجھے خبر دو، اللات لات، والعزیٰ اور عزیٰ کی، ومناة الثالثہ اور منات تیسرے کی، الاخریٰ جو گھٹیا ہے، الکم الذکر کیا تمہارے لیے لڑکے، ولہ الانثیٰ اور اس کے لیے لڑکیاں، تل کا یہ تو اذن اس وقت قسمت تقسیم ہے، زیزہ غیر منصفانہ، ان ہیا نہیں ہیں یہ، الا مگر اسماء چند نام ہی، سمیتموہا کہ تم نے رکھے ہیں وہ نام، تم نے، و آباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے، ما انزل اللہ اللہ نے نازل نہیں کی، بہا ان کی بابت، من سلطان کوئی دلیل، ان یتبعون وہ پیروی نہیں کرتے، الا مگر الظن گمان کی، وما اور اس چیز کی جو تہوا چاہتے ہیں، الانفس نفس، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ حالانکہ یقیناً آ چکی ہے ان کے پاس، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، الہدا ہدایت۔ ترجمہ یوں ہے، سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا، بھلا کیا تم نے لات اور عزیٰ کی حقیقت پر بھی غور کیا ہے، اور اس ایک اور تیسرے پر جس کا نام منات ہے، کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں، پھر تو یہ بڑی بھونڈی تقسیم ہوئی، ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے حق میں کوئی ثبوت نازل نہیں کیا، در حقیقت یہ کافی لوگ محض وہم اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ ان 6 آیتوں میں 9 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا ہے۔ دوسری بات، بھلا کیا تم نے لات و عزیٰ کی حقیقت پر بھی غور کیا۔ تیسری بات، اس تیسرے پر بھی جس کا نام منات ہے۔ چوتھی بات، کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ پانچویں بات، پھر تو یہ بڑی بھونڈی تقسیم ہے۔ چھٹی بات، ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ کچھ نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے۔ ساتویں بات، اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں کوئی ثبوت نازل نہیں کیا۔ آٹھویں بات، در حقیقت یہ کافر لوگ محض وہم و گمان اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ نویں بات، حالانکہ ان کے پاس ان کے پروردگار کے پاس سے ہدایت آ چکی ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مشرکو، جب یہ نبی تم سے کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جبرائیل امین کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا ہے، تو تم یقین کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہم نے تو انہیں اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دکھلا دیا ہے۔ تو اب اس بات میں شک کرنا کہ انہوں نے حضرت جبرائیل کو دیکھا نہیں، یہ بالکل لغو بات ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف آیات ربہ الکبریٰ فرمایا، لیکن وہ کون سی بڑی نشانیاں ہیں جو آپ علیہ السلام نے دیکھی، اسے بیان نہیں کیا گیا، لہذا ہم بھی ان نشانیوں کو نہیں جان سکتے کہ وہ نشانیاں کون سی ہیں۔ بعض مفسرین نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر
آسمانوں کی سیر کر رہے تھے، وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عالم غیب کے عجائبات کو دیکھا، اور بعض مفسرین نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنت کے سبز گدوں کو وہاں پر دیکھا جو سارے آسمان کے افق کو گھیرے ہوئے ہیں، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام کا ان کی اصلی صورت میں دیدار ہے کہ آپ علیہ السلام نے انہیں اس حالت میں صرف 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ دنیا میں، ایک مرتبہ معراج کے وقت آسمان دنیا میں۔ الغاز مراد جو بھی ہو، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں جو آپ نے وہاں پر مشاہدہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس رب کی عبادت کی جانب بلاتے ہیں کہ جس نے اس دنیا و جہاں کو پیدا فرمایا اور ہر ایک چھوٹی بڑی چیز اسی کی مخلوق ہے، تو پھر تم اس کی عبادت کی جانب کیوں نہیں آتے اور تم اسے چھوڑ کر باطل معبودوں کی جیسے کہ لات و عزا اور منات وغیرہ کی عبادت کرتے ہو؟ بھلا کیا تم نے ان بتوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے؟ کیا ان بتوں نے تمہارے نفع و نقصان کے لیے کچھ کیا ہے؟ یا انہوں نے کوئی چھوٹی سی بھی کوئی چیز پیدا کی ہے کہ جس کی بنا پر تم انہیں معبود تسلیم کرتے ہو؟ جب ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ کسی کام کے بھی نہیں ہے بلکہ خود اپنا کام تک نہیں کر سکتے، تو پھر یہ کیسے معبود ہو گئے؟ اگر تمہارے پاس عقل ہو تو تم سوچ لو کہ کیا یہ معبود بننے کے قابل ہیں؟ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر 3 باطل معبودوں کے نام ذکر کیے، وہ اس لیے کہ عرب میں انہی 3 معبودوں کی بکثرت عبادت کی جاتی تھی، اسی لیے انہیں بیان کیا گیا، یعنی لات و عزا اور منات، اسی لیے انہیں بیان فرمایا اور کہا جاتا ہے کہ لات سفید صاف و شفاف اور نقش و نگار کیا ہوا ایک پتھر تھا جو طائف میں رکھا ہوا تھا جس کی بنو ثقیف پرستش کیا کرتے تھے، اور عزا ایک درخت تھا جس کی قریش اور بنو کنانہ پوجا کیا کرتے تھے، اور منات ایک گھر تھا جس کی اوس و خزرج اور بنو خزاعہ عبادت کیا کرتے تھے، اور بعد نے کہا کہ سارے بت ہی تھے جس کی اہل مکہ عبادت کیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارے معبود اللہ کی بیٹیاں اور فرشتے بھی اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو کل قیامت کے دن یہ ہماری اللہ کی یہاں سفارش کریں گے اور ہمیں عذاب سے بچا لیں گے۔ ان کے اسی گمان کی تردید کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے ان معبودوں کو اللہ کی اولاد کہا، جو کہ بالکل غلط ہے، اس سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان سب چیزوں سے بالکل پاک ہے، اور تم نے ان معبودوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، جبکہ تم بیٹیوں کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، تو پھر تم نے انہیں اللہ کی بیٹیاں کیسے بنا دیا؟ تمہاری یہ تقسیم تو ناانصافی پر مبنی ہے، اگر تم انہیں اللہ کے بیٹے بھی کہہ لیتے تب بھی وہ درست نہ ہوتا، اس سے کہ اللہ کی ذات ان سب چیزوں سے بالکل پاک ہے، اور جو تم انہیں یہ نام دے رہے ہو کہ فلاں بت جو کہ ہمارا معبود ہے، لات عزا اور منات وغیرہ ہیں، یہ سب تمہاری اپنی اور تمہارے باپ داداؤں کی ایجاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معبود نہیں بنایا، اور نہ ان کے معبود ہونے پر کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی کتاب میں دی ہے۔ یہ محض تمہارا اپنا خیال ہے اور تم اپنے وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہو، اور جو تمہارا نفس تم سے کہتا ہے تم وہی کرتے ہو، حالانکہ تمہارے پاس ہم نے اپنے پیغمبر کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تم ان سے ہدایت حاصل کر سکتے ہو، اور وہ تمہیں خود ہدایت کی طرف بلاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، نیز ساری چیزیں کھول کھول کر تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں اور ان سب پر دلائل بھی پیش کرتے ہیں، مگر ان سب کے باوجود تم ہو کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، ہم کسی کو بھی ہدایت کے لیے مجبور نہیں کرتے، جو ہدایت پانا چاہے وہ ہدایت پالے، اور جو گمراہ ہونا چاہے گمراہ ہو جائے۔ ان سب کا حساب ہم آخرت میں لیں گے، بس تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔